اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ زیدن ضرب بکرن. زیدن جی صداقت صاحب نے کہا، فرحان صاحب نے کہا کہ زید فاعل ہے. نہیں نہیں نہیں، فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے، فعل سے پہلے نہیں آتا. ٹھیک ہے صداقت صاحب، نوٹ کر لیں کہ فاعل فعل کے بعد آتا ہے، فعل سے پہلے فاعل نہیں آتا. اب وہ بدل جائے گا. اب یہاں پہ ہم اسے شروع میں اسم آ گیا ہے، زید اسم ہے، تو اسم کی وجہ سے ہم اسے کون سا جملہ بولیں گے؟ جملہ اسمیہ بنے گا. چلیں اب ہم نے سمجھ لیا کہ بننا جملہ اسمیہ. اب یہاں پہ جملہ اسمیہ کے اندر کون کون سے جز ہوتے ہیں امجد حسین صاحب؟ جی امجد صاحب، جملہ اسمیہ میں کون سے ہوتے ہیں جز؟ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. زیدن ترکیب کے اندر بن گیا مبتدا. الطاف صاحب یہ ضربہ کیا ہوگا؟ جی الطاف صاحب ضربہ کیا ہوگا؟ اب یہ پچھلا جملہ آپ بھول جائیں، زید کو بھول جائیں. ضربہ فعل، اس کے اندر نا ایک ہوا ضمیر ہوتی ہے، اس کو چلو ابھی آپ ویسے رٹ لیں. ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے، اس کو فاعل بناتے ہیں. ہوا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور بکرن کیا بنے گا؟ انور صاحب بکرن کیا بنے گا؟ مفعول. پھر آپ کیا کریں گے جی شکیل صاحب؟ اب کیا کریں گے؟ جی ہاں فرحان صاحب، فعل فاعل اور مفعول مل کر یہ پوری بات کرنی ہے. فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جو کہ خبر بنا مبتدا کے لیے. یہ نوٹ کر لینا. مثال فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے. پھر کیا کہیں گے سہیل صاحب؟ مبتدا اور خبر مل کر کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ترکیب سمجھ آ گئی نا یہ والی؟
مشکل تو نہیں ہے. لکھ کس کس نے لکھی ہے یہ ترکیب؟ 2 اور 3 4. جی اور چلیں صحیح ہے. 15-20 لوگوں نے تو جی کر دی ہے، باقی پتہ نہیں اب. قرآن پاک میں سے ایک مثال ہے جی، یجعل اللہ الرجس. ابھی کوئی نہیں لکھے گا، میں ایک ایک سے پوچھتا ہوں، اب پتہ چلے گا. صحیح ہے. یجعل اللہ، جس کا نام لوں بس وہ بتائے گا. الرجس. ذوالفقار علی صاحب، جی ذوالفقار علی صاحب، یجعل اللہ الرجس کون سا جملہ بنے گا یہ؟ ہاں جی، یجعل فعل ہے تو جملہ پھر کون سا بنے گا یہ؟ تاکہ پتہ چلے اگر یہ اسمیہ بننا ہے تو پھر تو آپ مبتدا خبر تلاش کریں گے. جی بتا دیا انہوں نے ماشاءاللہ کہ یہ جملہ فعلیہ بننے والا ہے. فعل یجعل ذوالفقار صاحب فعل ہے، کیسے پہچانا؟ کون سی علامت ہے فعل کی؟ ذوالفقار صاحب بتا دیں، ذوالفقار صاحب پہلے بتا دیں. جی ذوالفقار صاحب، فعل کی کون سی علامت تھی؟ حروف عتین میں سے یا آ گیا ہے. جی میاں وقار الملک صاحب بتائیں گے. لفظ اللہ ترکیب کے اندر کیا بنے گا؟ لفظ اللہ یہ بول رہے ہیں مبتدا بنے گا. یہ مبتدا یہ نہیں بنے گا مبتدا. اگر آپ اس کو مبتدا بنائیں گے تو مبتدا اور خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے میاں وقار صاحب؟ میاں وقار صاحب بتائیں. مبتدا اور خبر کا اعراب مرفوع ہوتا ہے. اگر آپ لفظ اللہ کو مبتدا بنائیں گے تو الرجسا پہ تو مرفوع نہیں ہے نا، وہ رفع نہیں ہے، تو اس لیے پھر کیا کریں گے؟ لفظ اللہ اور کیا چیز مرفوع ہوتی ہے میاں وقار صاحب؟ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، ایک تیسری چیز بھی آپ نے پڑھی ہے جو مرفوع ہوتی ہے. جی میاں وقار صاحب آواز کٹ رہی ہے. تو یہ فاعل ہو گیا لفظ اللہ. صداقت شاہ صاحب آپ بتائے تو الرجسہ یہ کیا بنے گا ترکیب میں؟ مفعول بنے گا.
جی صحیح ہو گیا. شوکت احمد وانی صاحب یہ الرجس جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے الرجس؟ اسم فعل حرف میں سے کیا چیز ہے؟ اسم ہے. حرف کیوں ہے جی؟ باؤ تاؤ کاف و لام جو آپ نے حروف پڑھے ہیں ان میں تو نہیں آتا الرجسہ. الف لام اس پر علامت ہے اسم کی. اب یہ ہو گیا مفعول. اب اینڈ پہ کیا جملہ بولیں گے آپ؟ ساروں کو کیسے جوڑیں گے؟ سید ظفر صاحب اسم ہے نا، الف لام آ گیا فاروق صاحب. رجس کا لفظ ہے اس کے اوپر الف لام ہے، الف لام اسم کی علامت ہے. فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. صحیح ہے جی. آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا سمجھ، ماشاء اللہ. یم کر اللہ، اگلا ایک قرآن پاک کی آیت میں سے لیا. یم کر اللہ، یہ عبد المنان صاحب بتائیں. یم کرو یہ کیا ہے؟ عبد المنان صاحب نے بات کرنی ہے جی. فعل. امجد صاحب یہ آپ نے اسم بنایا، اسم کی کون سی علامت ہے؟ امجد صاحب یا اسم کی علامت ہوتی ہے کیا؟ حروف عطین میں سے کوئی آ جائے تو وہ فعل کی علامت ہوتی ہے. تو یم کرو فعل ہوا. معین الدین صاحب لفظ اللہ. فاعل. پھر اینڈ پہ ہم کیا بولیں گے معین صاحب؟ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یم کرو کا معنی، ایک منٹ شوکت احمد وانی صاحب بات کریں گے. یم کرو کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا. صحیح ہے شوکت احمد وانی صاحب، تدبیر کرنا. اب یم کر اللہ کا معنی کریں کیسے بنے گا؟ یم کرو زمانے کا مفہوم اس میں استعمال کریں. ہاں جی. مضارع یہ فعل ماضی ہے مضارع ہے؟ شوکت احمد وانی سے. مضارع ہے. صحیح. تدبیر کرتا ہے اللہ. میں اور کوئی ترکیب دیکھ لوں.
جی کسی کے ذہن میں ہے کوئی ترکیب؟ مجھ سے پوچھیں، جہانگیر صاحب کہتے ہیں. اچھا جی. یہ ترکیب دی ماشاء اللہ. اللہ یبسط الرزق. زبردست. اب یہ ترکیب کریں گے سید نور الدین صاحب. اللہ یبسط رزق. معین الدین صاحب نے کرنی ہے جی. لفظ اللہ کیا ہے؟ معین الدین صاحب بتائیں، یہ جملہ اسمیہ بنے گا فعلیہ بنے گا سارا؟ جی مبتدا بتا دیا انہوں نے ماشاء اللہ. جملہ اسمیہ بنے گا، صحیح ہو گیا. آگے یبسطو. جہانگیر صاحب بتائیں یبسطو. فعل ٹھیک ہے. الرزق. جی یا ہے صحیح. اور الرزق مفعول. اس کے اندر بھی نہ ہوا ضمیر نکالیں گے. یہ جو ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے نا، تمام گردانوں کا پہلا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے جو فاعل بن جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی. وہ ڈیٹیل ہم پڑھیں گے کبھی. اب اینڈ پہ کیا کہیں گے ہم؟ فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جو کہ کیا بنا؟ پھر یہ خبر بن گیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کیا یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے نا کسی کا؟ جی یضرب اللہ الامثال قرآن پاک میں ہے.
یضرب اللہ، یہاں یضرب کا معنی ہے بیان کرتا ہے اللہ تعالی مثالوں کو. سید عبداللہ صاحب کریں گے یضرب. فعل ہے اور لفظ اللہ. تینوں لازمی نہیں ہوتے عادل شاہ صاحب، فعل اور فاعل یہ دو لازمی ہوتے ہیں، آگے مفعول کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، جیسے آپ نے کچھ مثالیں دیکھ لی ہوں گی. لفظ اللہ فاعل ہو گیا اور الامثال سید عبداللہ صاحب، الامثال مفعول. فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سلائیڈ کسی طریقے سے سامنے آ جائے، پتہ نہیں یہ ہے تو یہ لمبا پروسیس اس کا، لیکن آ گئی کسی طریقے سے. یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ گردان ہے. گردان یاد کرنے کا آسان یہ ٹیبل ہوتا ہے، آپ نے اس ٹیبل سے یاد کیا ہوگا میرا خیال ہے. واحد، تثنیہ، جمع. اس ٹیبل میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں ہی آپ کو صیغوں کی پہچان ہو جاتی ہے، یہ جمع کا ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یہ مؤنث کا ہے، یہ مذکر کا ہے، یہ حاضر ہے، غائب ہے، متکلم ہے، کوئی بھی ہے. ان کی خود بخود ایک مرتبہ ایک گردان پر آدمی کو یاد کرنے پڑتے ہیں، اگلی گردانوں میں خود بخود ذہن میں ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ ٹیبل صحیح لگتا ہے تو اس کو فالو کر لیں. اس میں دیکھیں کہ پہلے مذکر غائب ہے، مؤنث غائب ہے، مذکر حاضر، مؤنث غائب، متکلم. دیکھیں مذکر غائب ضربہ، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا. ضربہ تثنیہ مذکر غائب، ضربو جمع مذکر غائب. مؤنث غائب کا ضربت، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ گردان پڑھ لیتے ہیں نا، ضربہ ضربہ ضربو، یا نہیں صرف فعال پڑھ سکتے ہیں؟ اب ہم سمجھنے یہ جا رہے ہیں کہ ضربہ کے اندر جو ہوا میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اس کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں. تو اس کے لیے یہ گردان ماضی کی میں نے سامنے کی ہے. ہر لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا مفہوم چھپا ہوا ہے جیسے ضربہ کے اندر ہوا ہے. تو ضربہ ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، اور ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. اب آپ نے یاد یہ کرنا ہے کہ ان کے اندر یہ جو آپ
پڑھتے ہیں نا، ضربہ کا معنی کیا ہے؟ مارا، مارا تھا اس ایک مرد نے، یہی معنی کرتے ہیں نا. ضربہ کا معنی مارا تھا اس ایک مرد نے. یہ جو اس ہم یوز کر رہے ہیں اسی کو پروناؤن کہتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ ضربہ کا جو آپ میننگ کرتے ہیں مارا تھا اس ایک مرد نے، تو ضربہ کے اندر پروناؤن ہے، ضمیر ہے. ضربا سیکنڈ والے کا آپ معنی کرتے ہیں مارا تھا ان دو مردوں نے، ان دو مردوں نے، یہ بھی پروناؤن ہے. معلوم ہوا کہ ضربا کے اندر بھی ضمیر ہے. سارے صیغوں کے آپ معنی اسی طریقے سے کرتے ہیں نا. اس ایک مرد نے، تو مرد نے، تم عورتوں نے، میں نے، یہ سارے پروناؤن یوز ہو رہے ہیں، انہی کو ضمیریں کہتے ہیں. تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ لفظ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ابھی تک، یہ ایک نہیں، ان کے اندر ساتھ میں ضمیر بھی جڑی ہوئی ہے. بات آئی سمجھ؟ اب ہم نے آپ کو، ایک تو ہوتے ہیں نا گرمیوں کے لیے گلاسز یوز کرتے ہیں لوگ، سن گلاس کے، چلیں دھوپ زیادہ نہ لگے، دھوپ میں بھی ہمیں چھاؤں محسوس ہو، سر کو درد نہیں ہوتا، سر کو سکون ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کو ہم نے نحو کے گلاسز لگانے ہیں. اب یہ لفظ پہلے آپ کو جو ایک نظر آ رہے تھے نا، اب یہ دو ہو جائیں گے. میجک ہے جی. نظر ابھی تک ایک آ رہا ہے نا، ابھی ہم نے ان کو دو دو کر دینا ہے. اب ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ، اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. یہ ہوا ضمیر اس کے اندر تھا جو معنی دے رہا تھا اس ایک مرد نے. بات آ گئی سمجھ؟ اب اسی ضربہ کے ساتھ ہم نے اگلے صیغے میں کیا کیا ہے؟ صرف الف کا اضافہ کیا ہے نا، اور تو کوئی چینجنگ نہیں کی. اب اس الف کو ہم ضمیر کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، الف ضمیر یہ دو کا معنی دے رہی ہے. مارا تھا ان دو مردوں نے. پہلے صیغے کے اینڈ پر جو ہم نے الف کا اضافہ کیا ہے اسی کو ضمیر بنا دیں گے. تیسرے میں کیا ہوا ہے کہ واو کا اضافہ ہوا ہے، الف ساتھ میں ویسے ہی استعمال ہوتا ہے. ضربو، تو واو کو ہم ضمیر بنا دیں گے. ضربا مارا تھا اس ایک مرد نے، اس کا معنی ہوا نے دیا. ضمیر میننگ پروناؤن، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس بندے نے، میں نے، تو نے، یہ جو ہم بندے کا نام نہیں لیتے لیکن مراد لے لیتے ہیں کچھ الفاظ سے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا انہی کو ضمیر کہتے ہیں. اور ضربا ہمارا تھا ان دو مردوں نے، ضربو کے اندر ضمیر ہو گئی واو کی. یہ تین لفظ آپ کو سمجھ آ گئے؟ جہانگیر صاحب کو نہیں آیا جی، کیوں نہیں آیا جہانگیر صاحب؟ میں نے اتنا کہا ضربا میں ہوا، ضربا میں الف، ضربو میں واو. جہانگیر صاحب کو کیا کنفیوژن ہے بھائی؟ ہاں جی، وہاں پہ صرف الف ہے جہانگیر صاحب، الف کو ہم ضمیر بولیں گے. اب یہ گردانیں آپ، یہ ماضی کی گردان آپ نے پڑھ لی ہوئی ہے نا، فعلا سے پڑھی ہے نا. آپ کو دیگر صیغوں سے پریکٹس کروائی ہے؟ کوئی اور لفظ دے کر کے پریکٹس کروائی گئی ہے؟ کروائی گئی ہے، ماشاء اللہ. اب دیکھنا، اب آپ کو ساری چیزیں آئیں گی، دیکھنا اب.
میں کہتا ہوں کہ لفظ ہے ایک کفارہ، کفارہ، توجہ کرنا، کفارہ انکار کرنا، تو کفارہ پہلا لفظ بن گیا، کیا معنی ہوگا؟ انکار کیا تھا اس ایک مرد نے، تو کافرہ کے اندر ضمیر کون سی ہوگی؟ ہوا کی۔ کافر سیکنڈ صیغہ کیسے بنے گا؟ کافرہ، انکار کیا تھا دو مردوں نے ضمیر الف کی، کافرو انکار کیا تھا ان سب مردوں نے ضمیر واو کی۔ اب صرف ضربہ آ جائے تو اب آپ کو یہ پتا چلا کہ فعل، جیسے آپ نے پہلے مثالیں حل کی ہیں نا، ضربہ زیدن، ضربہ زیدن کی کیسے ترکیب تھی؟ ضربہ فعل، زیدن، زیدن فاعل۔ اب آپ یہاں پہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، صرف ضربہ ہے تو آپ کہیں گے ضربہ فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ، ضربہ فعل الف ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ضربو فعل واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہاں تک بات طارق صاحب کو بھی سمجھ آ گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ اور یہ جو ہے نا ضربہ زیدن میں زیدن آ رہا ہے نا، کوئی لفظ آتا ہے ضمیر سے ہٹ کر کے جو ہوتے ہیں نا الفاظ اور اسم ہو، تو انہیں کہا جاتا ہے اسم ظاہر، زوئیں ظاہر، ظاہر ہوتا ہے نا ظاہر اسم، واضح نظر آنے والا، ان کو کیا بولیں گے؟ اسم ظاہر۔ ضمیر کے علاوہ ضمیر جو ہے نا یہ بھی اسم ہوتی ہے، یہ بھی نوٹ رکھیں، ضمیر بھی اسم ہوتی ہے۔ فاعل اسم بنا کرتا ہے تو ضمیر اسم ہے۔ ضمیر کے علاوہ جو کوئی اسم فاعل بنتا ہے وہ اسم ظاہر کہلاتا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ اسے کیا بولیں گے؟ اسم ظاہر۔ کون سی بات مشکل ہوگی ریحان صاحب؟ فعل کے اندر جو ضمیر ہے، ضمیر اسم ہوتی ہے کیونکہ فاعل اسم ہوتا ہے، یہ ضمیر فاعل بنے گی۔ اور ضمیر کے علاوہ جو کوئی اسم فاعل بنتا ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ بات کلیئر؟ اب اگلی بات کریں۔ فعل ہاں ساتھ آتا ہے، کبھی ہو جائے، یہ ساتھ ہوتا ہے، صرف وہ بات میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب آپ کا سوال ذہن میں یہ آنا تھا، آج نہیں کل، جب آپ نے یہ یاد کرنی تھی، آپ نے کہنا تھا ہم رٹا لگاتے رہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، ضربہ میں الف و الف وہ تو ساکن ہے، اس میں نہ تو پیش ہے نہ کچھ، ضربو میں واو تو ساکن ہے جس کو ہم نے فاعل بنا دیا۔ لو جی، کام خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
جواب میں نے دے دیا آپ لوگوں کو، جواب میں نے یہ دے دیا کہ ضمیر یہ جو فاعل باندھ رہی ہے یہ بھی مرفوع ہوتی ہے، پر اس کا رفع نظر نہیں آئے گا۔ یہ آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، آگے چل کر کے ہم اس کو اور دوسری ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی سادہ بات کیسے میں نے کہہ دی جس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کہ جو ضمیر فاعل بنے گی، کہ ضمیر جو فاعل بنے گی ہوگی وہ بھی مرفوع، لیکن اس کا رفع نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو اس میں ظاہر فاعل بنے گا اس کا رفع نظر آئے گا۔ کیا سمجھ نہیں آیا نوید صاحب؟ ظفر صاحب کو کیا نہیں سمجھ آیا؟ ضمیر کی سمجھ آئی کیا چیز ہوتی ہے؟ میں اس لیے اسی وقت پوچھا کرتا ہوں ساتھ ساتھ، اس وقت بولتے نہیں، اب بعد میں کہاں لے گیا، اب آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آیا۔ ضمیر سمجھ آئی؟ ایک ایک بات پہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ سمجھ آئی نہیں آئی، آئی نہیں آئی، تاکہ میں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جب آگے بڑھ کے رزلٹ نکالا اب کہتے ہیں پیچھے سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے کہا تھا میں جو بات شروع کرتا ہوں اسی کو پکڑا کریں، اسی کو میں نے آگے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جی ضمیر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو زارابا کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ پرونون کو کہتے ہیں۔ مارا تھا اس ایک مرد نے، یہ اس جو ہے نا یہ پرونون ہے۔ زارابا کے اندر الف کیا چیز ہے؟ پرونون ہے۔ ہاں جی ظفر صاحب کیا چیز ہے؟ اور زارابو میں واو ضمیر ہے۔ اب یہ ضمیریں کیا بنیں گی ترکیب میں؟ فاعل۔ جی ظفر صاحب کیا بنیں گی؟ فاعل۔ ہاں جی اور کون تھے، کیا بنیں گی؟ فاعل۔ تو زارابا، اب دیکھیں میں نے اور بھی ساری باتیں پوری بھی کی۔ زارابا اب آپ ترکیب یوں بھی کر سکتے ہیں، صرف زارابا ہے تو آپ کیسے ترکیب کریں گے؟ ماشاء اللہ فاروق سے، زارابا فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ۔ اور زارابا میں کیسے ترکیب ہوگی؟ زارابا فعل، الف ضمیر، یہ آپ لوگوں نے کاپیوں پہ نوٹ کر لینا تھا نا، الف ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ پھر زارابو کیا ہوا؟ جی ریحان بیگ صاحب، زارابو فعل، واو ضمیر، نوید اختر صاحب، نوید صاحب زارابو کی ترکیب کریں، نوید اختر صاحب۔ ہاں جی نوید صاحب جلدی کریں جلدی۔ نوید صاحب سے ہی پوچھ لینا ان وہ ساتھ ہیں یا بھاگ گئے۔ ہاں نوید صاحب جلدی کریں۔ زارابو جلدی۔ شہریار صاحب نے بھی کیا ماشاءاللہ۔
جی نوید صاحب نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں، پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے. فعل واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. صحیح ہو گیا. یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا. پہلے آپ نے سادہ ترکیب کی تھی نا، ضرب زیدن، وہاں ضرب فعل تھا، زید فاعل تھا. اب جو ہے نا، اب یہاں پہ ضمیریں آئی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے فاعل بنایا ہے. دوسری بات پھر میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ ضمیر ہے جو کہ فاعل بن رہی ہے. ضمیر کے علاوہ کوئی بھی اسم، ضمیر کے علاوہ کوئی بھی اسم جب فاعل بنتا ہے، کوئی بھی اسم ہو وہ اس میں ظاہر کہلاتا ہے. صحیح ہے. ضمیر کے علاوہ جو اسم ہوں گے کیا بولیں گے ان کو ہم؟ اس میں ظاہر. ٹھیک ہو گیا. ضرب زیدن، زیدن اس میں ظاہر. معین الدین صاحب آپ سارے اس میں ظاہر بیٹھے ہیں، ضمیریں تو نہیں ہے نا. معین الدین صاحب کا نام وہ تو نہیں ہے نا، اور طاہا صاحب کا نام تم تو نہیں ہے. یہ آپ اس میں ظاہر ہیں. ضمیر سے ہٹ کے جب کوئی اسم جو فاعل بن رہا ہے، جو بھی اسم ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر کہلاتا ہے. ضمیر اور اس میں ظاہر میں فرق آ گیا نوید اختر صاحب اور سید ظفر صاحب کو. سمجھ آ گیا نوید صاحب؟ نوید صاحب جلدی ٹائپ کریں. ضرب زیدن میں زید اس میں ظاہر ہے. کافر زیدن میں زید کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. اب یہ فاعل بنے تو اس میں ہم اس میں ظاہر کہتے ہیں، اور اگر وہ ضمیریں بنے تو وہ ضمیریں ہیں، پروناؤن ہے. اب اگلا ہم سوال یہ حل کر رہے تھے کہ ہم نے تو یہ پڑھا کہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے. جی نوید صاحب، فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جلدی کریں نوید صاحب، موبائل سے ہیں آپ لاگ ان. مرفوع ہوتا ہے. اب یہاں پہ جب فاعل ضمیریں بن رہی ہیں ان میں تو کوئی رفع نظر نہیں آ رہا. یہ ہوا ہے. رفع تو آخری حرف پہ آنا ہے نا، ہوا کے آخری حرف پہ تو زبر آ رہا ہے، ہوا. اور یہ الف، الف تو ویسے ساکن ہے. ضربو یہ واو بھی ساکن ہے. رفع تو نہیں ہے نوید صاحب. دیکھ لیں نوید سے، میں آپ کو دل دینا چاہتا ہوں، آپ آگے سے نہ قدریں، آپ جواب ہی نہیں دے رہے. ضربو واو ضمیر کو نظر نہیں آ رہا نا ان پہ کوئی اعراب، لیکن ادھر زیدن پہ آپ نے اعراب دیکھا ہے، تنوین لگی ہے. تو فرق یہ ہو گیا، فرق یہ ہے، اسی کو ضابطہ بنا لو کہ جب فاعل ضمیر بنے گی تو ہوگی وہ بھی مرفوع، لیکن اس کا رفع نظر نہیں آئے گا. یہ مرفوع ہوتی ہے ضمیر، کیونکہ ہم اس کو فاعل بناتے ہیں نا،
ضرب میں ہوا ضمیر فاعل، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ ضمیر مرفوع ہوئی. تو ضمیر جب فاعل بنتی ہے اس کا رفع نظر نہیں آتا. اور اس میں ظاہر جب فاعل بنے گا تو اس کا رفع نظر آئے گا. ہاں جی صداقت صاحب. کیا لکھتے ہیں وقار صاحب؟ اگر ضربا زید میں ہم ہوا ضمیر فعل تو پھر زید مفعول. یہ بھی ہم بات کرتے ہیں میاں وقار الملک صاحب. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ 3 صیغے آپ کو سمجھ آئے، ضمیر اس میں ظاہر کا فرق آ گیا سمجھ. فاروق صاحب کی ابھی نماز اب ہونی ہے. مرفوع کا میننگ سید ظفر صاحب، یہ اس دن بھی آپ نے سوال کیا تھا. یہ میں نے پہلے دن لکھوائے تھے نا، پیش کا ایک نام رفع بھی ہے. تو جس پر رفع ہے اسے مرفوع کہتے ہیں. تین صیغے کلیئر ہیں. اب اس کے بعد کیا نام ہے، میاں وقار الملک صاحب، آپ کا سوال بھی ہے یہ، پھر آپ کل بتانا، کل کریں گے چونکہ یہ ہم نے مکمل کرنی ہے گردان، اس کے بعد آپ کا سوال حل ہوگا. چلیں یہیں پہ آج بریک کر لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں بس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو میرا ترتیب سمجھ آ گئی نا؟ میں نے جب شروع کرتا ہوں نا کوئی چیز سمجھانے تو میں پہلے وہ باتیں پکڑتا ہوں جو آپ کو پہلے سے آتی ہیں. میرا یہ انداز ہے، پہلے میں وہ باتیں پکڑتا ہوں جو آپ کو آتی ہیں، انہی باتوں کو لے کر کے آگے میں نے جا کے کوئی نئی بات آپ کو دینی ہوتی ہے. ان کو میں بنیاد اور بیس کے طور پہ لے کے چلتا ہوں. تو جب میں شروع کرتا ہوں نا بات، آپ اسی وقت اس پہ توجہ کیا کریں، ان کو نوٹ کیا کریں. کہاں سے پھرا دیا ہے شہر یار صاحب. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے بھی نماز پڑھنی ہے، پڑھیے. ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ ہم کل ملیں گے. اور کل میرا خیال ہے تیسری کلاس میں نہ ہمارا وائٹ بورڈ کام کرتا ہوتا ہے، نہ کوئی ہم اسکرین شیئر کر سکتے ہیں، بس بیٹھے ہوتے ہیں ایسے آنکھیں بند کر کے. دیکھیں اب کل کیا ہوتا ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.